تاریخ کے صفحات میں سکندر اعظم کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ وہ مقدونیہ کا بادشاہ تھا جس نے تقریباً پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا تو اس کے دل میں صرف فتح کا جذبہ تھا۔ دریائے جہلم کے کنارے اس نے راجہ پورس کو شکست دی تھی اور اب وہ مزید مشرق کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ لیکن ہماری کہانی سکندر کی جنگوں کی نہیں بلکہ ایک ایسے واقعے کی ہے جس نے اس عظیم فاتح کو زندگی کا ایک اہم سبق سکھایا۔ ایک دن سکندر اپنے کچھ خاص ساتھیوں کے ہمراہ ٹیکسلا کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا۔ یہ گاؤں بہت ہی سادہ تھا، جہاں کچے مکانات تھے اور لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک پرانے درخت کے نیچے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سکون اور نور تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے کسی عمیق سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سکندر کی نظر اس فقیر پر پڑی۔ اسے تجسس ہوا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنے سکون سے بیٹھا ہے جبکہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح یہاں سے گزر رہا ہے۔ سکندر نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اس فقیر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ تو ایک معمولی فقیر ہے، آپ کے وقت کا یہ مستحق نہیں۔ لیکن سکندر نے کہا، نہیں، میں نے بہت سے بادشاہوں کو فتح کیا ہے، لیکن اس شخص کے چہرے پر جو سکون ہے وہ مجھے بہت سے بادشاہوں کے چہروں پر نظر نہیں آیا۔ سکندر گھوڑے سے اترا اور فقیر کے پاس گیا۔ فقیر نے آنکھیں کھولی اور سکندر کی طرف دیکھا، لیکن نہ تو اس کے چہرے پر خوف تھا اور نہ ہی تعظیم کا کوئی خاص اظہار۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ سکندر نے پوچھا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، جانتا ہوں، تم سکندر ہو جسے لوگ عظیم کہتے ہیں، اور تم مجھ سے نہیں ڈرتے، میں تمہیں مروا سکتا ہوں، سکندر نے کہا۔ فقیر نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، موت سے تو ہر انسان کو ایک دن ملاقات کرنی ہے، تم صرف اس ملاقات کو جلدی کر سکتے ہو لیکن روک نہیں سکتے، پھر ڈرنے کی کیا بات؟ سکندر یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی کسی کو اتنی سکون سے موت کی بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ لوگ مجھے دوحانند کہتے ہیں، فقیر نے جواب دیا۔ دوحانند مطلب دولت کی خوشی، لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سکندر نے تعجب سے کہا۔ دوحانند نے ہنستے ہوئے کہا، اے سکندر، دولت صرف سونے چاندی کا نام نہیں، اصل دولت وہ ہے جو دل میں ہو۔ میرے پاس قناعت ہے، صبر ہے اور اللہ کی رضا کی تلاش ہے۔ یہ دولت تمہارے خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ سکندر وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور کہا، مجھے سمجھاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پوری دنیا فتح کی ہے، لاکھوں سپاہی میرے حکم پر چلتے ہیں، بے شمار خزانے میرے قبضے میں ہیں، پھر بھی میرے دل کو وہ سکون نہیں جو تمہارے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ دوحانند نے گہری سانس لی اور کہا، اے سکندر، تم نے ممالک فتح کیے لیکن اپنے نفس کو فتح نہیں کیا۔ تم نے دنیا کے خزانے حاصل کیے لیکن اپنے دل کے خزانے کو نہیں دیکھا۔ اپنے نفس کو فتح کرنے کا کیا مطلب؟ سکندر نے پوچھا۔ دوحانند نے جواب دیا، نفس کی خواہشات لامحدود ہے، جب تم ایک خواہش پوری کرتے ہو تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔ تم نے ایک ملک فتح کیا تو دوسرے کی خواہش ہوئی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اصل فتح یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پالے، قناعت اختیار کرے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں خوش رہے۔ سکندر نے کہا، لیکن انسان کو ترقی کرنی چاہیے، بلندیاں حاصل کرنی چاہیے۔ دوحانند نے کہا، ترقی ضروری ہے لیکن ہرس اور لالچ نہیں۔ ترقی کا مقصد خود کو اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی انا کی تسکین۔ بتاؤ، اتنے ملک فتح کرنے کے بعد کیا تمہارے لوگ زیادہ خوش ہیں؟ کیا تمہارے سپاہیوں کے خاندان تمہاری جنگوں سے خوش ہے جنہوں نے اپنے عزیز کو دیے؟
یہ سوال سکندر کے دل میں چبھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی ماں المپیا نے اسے ایک خط میں لکھا تھا کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس کے بہت سے بہادر ساتھی جنگوں میں شہید ہو چکے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی فوج تک چکی تھی اور مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ سکندر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دوحانند نے کہا، زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز میں اس کی حکمت دیکھتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی ہرس نہیں رہتی۔ لیکن میں بھی خدا کو مانتا ہوں، سکندر نے کہا۔ ماننا اور کافی نہیں اے سکندر، عمل بھی ضروری ہے۔ تم خدا کو مانتے ہو لیکن اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے ہو۔ تم لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہو، ان کی جانیں لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا حق ہے۔ یاد رکھو، ہر ظالم کو ایک دن اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ دوحانند نے جاری رکھا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہت پہلے اس سرزمین پر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام اشوکا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح ایک عظیم فاتح تھا۔ اس نے کلنگ کی جنگ میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، لیکن جب اس نے جنگ کے بعد میدان جنگ کو دیکھا، لاشوں کے ڈھیر، بیواؤں اور یتیموں کے آنسو، تو اس کا دل بدل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ فتح کی قیمت بہت بڑی ہے۔ اس نے جنگ ترک کر دی اور بدھ مت قبول کر لیا۔ پھر اس نے اپنی باقی زندگی امن، انصاف اور عوام کی فلاح میں گزار دی۔ آج لوگ اسے اشوک اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، نہ کہ اشوک فاتح کے نام سے۔ تاریخی حوالہ: اشوکا کا دور تقریباً 232 قبل مسیح تھا اور کلنگ کی جنگ 261 قبل مسیح میں لڑی گئی تھی۔ سکندر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، لیکن فقیر، عظمت کیا صرف ترک کرنے میں ہے؟ دوحانند نے کہا، نہیں، عظمت اپنے آپ کو پہچاننے میں ہے۔ عظمت یہ جاننے میں ہے کہ ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تم سکندر ہو، یونان سے آئے ہو، فارس کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا اور اب یہاں ہو، لیکن کہاں جاؤ گے، کب تک، اور آخر میں کیا ملے گا؟ تم نے مجھے کبھی سوچنے پر مجبور نہیں کیا۔ سکندر نے کہا، میری کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر سکوں؟ دوحانند نے کہا، ہاں، ایک خواہش ہے۔ سکندر خوش ہوا، بولو، کیا چاہیے؟ سونا، چاندی، زمین؟ دوحانند نے کہا، نہیں اے بادشاہ، بس تھوڑا سا ہٹ جاؤ۔ تم میرے اور سورج کے درمیان کھڑے ہو اور تمہارا سایہ مجھ پر پڑ رہا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے۔ جب سکندر نے ڈائیوجینیس نامی یونانی فلسفی سے ملاقات کی تھی، اور یہ واقعہ 323 قبل مسیح کے دوران ہوا تھا۔ یہ سن کر سکندر سناٹے میں آ گیا۔ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ اور اس فقیر کو اس سے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ سکندر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر میں سکندر نہ ہوتا تو اس فقیر کی طرح زندگی گزارنا چاہتا۔ دوحانند نے کہا، یہ تو اور بھی بڑی غلطی ہے اے سکندر۔ تم چاہتے ہو کہ دنیا پر حکمرانی کرو یا فقیر بن جاؤ۔ یہ دو انتہائیں ہیں، درمیان کی راہ سب سے بہتر ہے۔ تم بادشاہ بنو لیکن عادل بادشاہ بنو، طاقت رکھو لیکن رحم دل رہو، فتح کرو لیکن امن قائم کرو، یہی حقیقی عظمت ہے۔ سکندر نے دوحانند سے پوچھا، اگر میرے پاس ایک آخری سوال کا جواب دینے کا وقت ہو تو وہ کیا ہوگا؟ دوحانند نے کہا، جب تم مرو تو یہ وصیت کرنا کہ تمہارے جنازے میں تمہارے دونوں ہاتھ باہر رہے، تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ گیا۔ تاریخی حوالہ: مورخین کے مطابق سکندر نے واقعی یہ وصیت کی تھی کہ اس کے جنازے میں اس کے ہاتھ باہر رکھ کے جائے تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ وہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوحانند کے پاؤں چھوئے اور کہا، آج مجھے معلوم ہوا کہ اصل فاتح کون ہے، وہ جو اپنے نفس کو فتح کر لے۔ دوحانند نے سکندر کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے سکندر، ابھی بھی وقت ہے، اپنے راستے پر چلو لیکن انصاف اور رحم کو نہ بھولو۔ یاد رکھو، ایک دن تمہیں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں نہ تمہاری فوج کام آئے گی، نہ تمہارے خزانے، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔
سکندر اٹھا اور واپس اپنی فوج کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھی حیران تھے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے۔ اس دن کے بعد سکندر کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئی۔ اگرچہ وہ ایک فاتح ہی رہا، لیکن اس نے مفتوح قوموں کے ساتھ زیادہ رحم اور انصاف کا برتاؤ کرنا شروع کیا۔ اس نے مقامی روایت کا احترام کیا اور لوگوں کی ثقافت کو محفوظ رکھا۔ تاریخی حوالہ: تاریخ دانوں کے مطابق سکندر نے ہندوستان میں راجہ پورس کے ساتھ عزت کا سلوک کیا تھا اور اسے دوبارہ اس کی سلطنت دے دی تھی۔ جب سکندر دریائے بیاس پر پہنچا تو اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ پرانا سکندر غصے میں آ جاتا، لیکن اس نے سوچا اور اپنے سپاہیوں کی بات مان لی۔ اسے یاد آیا دوحانین کی بات، طاقت رکھو لیکن رحم دل رہو۔ واپسی کے سفر میں سکندر اکثر اس فقیر کو یاد کرتا۔ جب وہ بابل پہنچا تو وہ بیمار پڑ گیا۔ صرف 32 سال کی عمر میں جون 323 قبل مسیح میں دنیا کا عظیم ترین فاتح اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تاریخی حوالہ: سکندر کی موت 11 جون 323 قبل مسیح کو بابل میں ہوئی تھی۔ اس کے آخری لمحات میں اس نے اپنی وصیت دہرائی جو دوحانین نے بتائی تھی۔ اس نے کہا، میرے جنازے میں میرے دونوں ہاتھ باہر رہے تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ میں بھی خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق سکھاتی ہے۔ قناعت کی اہمیت: دوحانین فقیر کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس دل کا سکون تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پر نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ عاجزی کی عظمت: سکندر جیسا طاقتور بادشاہ بھی ایک فقیر کے سامنے جھک گیا جب اسے سچائی کا علم ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ دنیا کی فانی حقیقت: سکندر نے پوری دنیا فتح کی، لیکن آخر میں خالی ہاتھ جانا تھا۔ قرآن میں ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انصاف اور رحم: دوحانین نے سکندر کو سکھایا کہ طاقت کے ساتھ رحم اور انصاف بھی ضروری ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ نفس کی فتح: سب سے بڑی جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے واپسی پر فرمایا، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے۔ صحابہ نے پوچھا، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس کے خلاف جہاد۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کو فتح کرنے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو فتح کرنے میں ہے۔ اصل دولت مال میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے، اور اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی اور انصاف میں ہے۔ آج کی دنیا میں بھی ہمیں اس سبق کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنی اپنی دنیا میں کچھ نہ کچھ فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے نفس کو فتح کیا ہے؟